ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پلاٹوں کی منصفانہ تقسیم پہ. رؤف کلاسا صاحب، آپ کے پاس جو ڈاکومنٹس ہے اور جو سٹوری ہے یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی آ رہی ہے، اس میں کون سے ججز ہیں جن کو یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر نے الاٹ کی ہیں اس پلاٹس؟ کا ویسے کریڈٹ جو ہے نا وہ یہ میری بجائے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ چودھری نثار علی خان صاحب کو ملنا چاہیے. یہ انیشیٹو ان کی طرف سے تھا کہ جتنے اس میں انہوں نے کہا ججز کو ملے ہیں، جتنے پولیٹیشنز کو ملے ہیں، صحافیوں کو انکلوڈنگ می، یہ پلاٹ مجھے بھی ملا ہے، تو ان سب کی انہوں نے لسٹ منگوائی ہے کہ آپ ان کو لے کے آئیں. ایک چیز کا ضرور ویسے چودھری نثار علی خان صاحب نے خیال کیا ہے، انہوں نے فوجیوں کو ملنے والے پلاٹ یا وہ جو ان کو مربع ملتے ہیں نا زمینوں کے، ان کی لسٹ نہیں منگوائی. انہوں نے کہا یہ جو چار طبقات ہیں نا ان کو پکڑ کے لے ہیں، ججوں کو بھی لے ہیں، پولیٹیشنز کو بھی لے ہیں، بیوروکریٹس کو بھی اور صحافیوں کی. اینڈ آئی ہوپ اور چودھری صاحب سے ریکویسٹ بھی ہے کہ وہ یہ ڈیفینس منسٹری کو ایک آرڈر کریں کہ اب تک جتنے پچھلے 30-40 سالوں میں فوجیوں کو جو ریٹائر ہوتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل جو آنورڈ جتنے بھی ہیں ان کی بھی مربعوں کی تفصیل ایک پی ایس سی میں آنی چاہیے تاکہ ایک فیئر ایک آنا چاہیے. ایک تو یہ ہے. تو جو کریڈٹ ہے وہ چودھری نثار علی خان صاحب کا ہے، اور انہوں نے یہ منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورک سے کہا تھا کہ ان تمام چاروں طبقات کی آپ ہمیں فہرست دیں. ڈبل پلاٹس کن کو ملیں، کن ججز کو ملیں؟ اس میں ہیں 14 کے قریب نام ہیں جو اس میں لسٹ میں آج ہم نے دیے ہیں کہ جو لسٹ وہاں پہ سبمٹ کی گئی ہے. اس میں ناظرین کے لیے بتائیں گے آپ کون سے اس جج؟ میں میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا کہ نام لیں آپ. چلیں آپ اتنے بڑے لیگل ایکسپرٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہو. مناظر صاحب اگر اخبار میں چھپ گئے، پی ایس سی میں آ گئے تو لوگوں کو پتہ تو لگنا چاہیے ڈبل پلاٹس کن کو ملیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیٹھی ہوئی پارلیمان ہے، پارلیمان کو بالکل مکمل بین لگا دینا چاہیے کسی قسم کی بھی ریاست کی زمین کو کسی کو دینے سے، ماں سوائے اگر فوج میں ہے تو یقیناً ہمارا سپاہی بھی شہید ہوتا ہے اس ملک کے لیے، ایک نوجوان افسر بھی ہوتا ہے جو شہید ہوتا ہے یا کوئی ان کو جسمانی نقصان پہنچتا ہے، بالکل میں سمجھتا ہوں اس قوم کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اسی طرح جو جج اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک ثابت کر دے کہ اس نے قوم کی خدمت کی ہے، اس کو بھی پلاٹ اگر کنسیڈر ہو. اسی طرح ایک سرکاری افسر ہو. میں ان سے اس بات پہ ایگری نہیں کرتا ہوں. ہم نے اس پلاٹ کی اور اس زمین کی جو عوام کا جن پہ حق ہے، جو اس عوام کے لیے اور اس ملک کے لیے ایک دفعہ قربانی دے دے، ان کو اگر ملے. آپ کے کتنے سپاہی چیف ہیں؟ جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری صاحب نے تو نہیں لیے، کیا چیف جسٹس نے جو پریسیڈنٹ سیٹ کیا وہ باقی بردر ججز کو نہیں سیٹ کرنا چاہیے؟ آپ کو میں نے صرف ایک نواز عباسی کی فیصلے کا بتایا. اس سے پہلے ہمارے چیف جسٹس ایسے بھی رہ چکے ہیں جنہوں نے جھوٹے سرٹیفکیٹ دیے، پلاٹ لیا، کراچی میں لیا اور مہینے بعد بیچ دیا. دیکھیں یہ کرپشن جو ہے نا چند ایک مخصوص فیکشنل ایلیٹس نے اپنے لیے جائز قرار دی ہوئی ہے. یہ مکمل ختم ہونی چاہیے، اور جب یہ ختم ہوگی تو یہاں پہ کسی کو پھر ملے گا نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہوگا اور ان کو ابھی کردار ادا کرنا چاہیے. سپریم کورٹ کو بھی کردار ادا کر کے آرڈر پاس کر دینا چاہیے، ججمنٹ پاس کر دینی چاہیے کہ یہ عوام اور ریاست کی ملکیت ہے، یہ کسی کو نہیں دی جا سکتی. دیکھیں نا، ایک اگر کوئی بھی سرکاری افسر ہے، اس نے ساتھ کرپشن بھی کی ہو، ساتھ اس کو ایک حقے کو پلاٹ بھی مل جائے، یہ تو اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے. کوئی کرائیٹیریا ہونا چاہیے. ایک فوجی ہے جو اپنی جان دیتا ہے. آپ کے جتنے پولیس کے سپاہی اور پولیس کے افسر اس وقت خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں شہید ہو رہے ہیں، یہ ان کے بچوں کا حق اگر دے دیں تو ٹھیک ہے. یہ بندر بانٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کا ایک کرائیٹیریا ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس ملک کے عوام کی ملکیت ہے. آسمہ صاحبہ، بہت اچھے پروپوزلز اطہر من اللہ صاحب نے اٹھائے کہ جو شہید ہو جائیں، جن کا کوئی فیملی کا پیچھے کفالت کرنے والا نہ ہو، اور بندر بانٹ اس کی نہیں ہونی چاہیے، کرائیٹیریا بنانا چاہیے. آپ کچھ ایسے پروپوزلز رکھیں گی پرائم منسٹر صاحب کے سامنے؟ بالکل، آئی ایگری وتھ ہم کہ جس طرح ہمارے فوجی جوان، پولیس، ایف سی کور، فرنٹیئر کور، جو ہمارے ڈفرینٹ ہے لا انفورسنگ ایجنسیز، ان کے جوان شہید ہوتے ہیں، بالکل صرف ان کو ملنا چاہیے، ایسا پالیسی بہت سب کو نہیں اچھی ملنا چاہیے. پروپوزل ہے، اور اس کو چاہیے کہ ہم لوگ پارلیمنٹ میں لے کر جائیں اور اس کو اکراس دا بورڈ اپروو کرنی چاہیے سارے پاکستانی پارلیمنٹیرینز نے کہ ان کے لیے کچھ تو گورنمنٹ کر رہی ہے ان کے جو ہے، لیکن اتنا تو نہیں، مطلب ایسے سچ جیسے پلاٹس ہو یا زمین ہو، جیسے ہمارے چند شہداء کو، آدمی کو تو مل جاتے ہیں، لیکن جب وہ نشان حیدر یا کوئی ایسے اس پر ملتا ہے تو ان جنرل، کیونکہ آج بارڈر پہ ہمارے بہت سے فوجی شہید ہو رہے ہیں، ایف سی شہید ہو رہی ہے،
पुलिस के बड़े छोटे से बड़ा अफसर सब शहीद हो रहे हैं और उनकी फैमिलीज, तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रपोजल और बिल्कुल इसको ले जाना चाहिए पार्लियामेंट पे और इसको यूनानिमसली अप्रूव करना चाहिए। और देखिए अभी करंट जो पॉलिसी है इस वक्त तो सिर्फ ये जजेस ही हैं जिनको जो भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट के उस क्राइटेरिया में आते हैं। और मैंने जैसे पहले आपको वही बात दोहराई है कि बीइंग पाकिस्तानी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर उस क्राइटेरिया में डाल के उनको पॉजिटिवली देख के कि ये भी एक मतलब मुल्क की खिदमत करके रिटायर होते हैं, वो तो फिर कहीं भी नहीं रुकेगी चीज, जी फिर तो यही कुछ होगा जो हो रहा है इस मुल्क में। लेकिन इसको पॉजिटिवली भी आप ले सकते हैं, जरूरी तो नहीं है प्राइम कि मिनिस्टर गवर्नमेंट असिस्टेंट जो हर पैकेज एक होता चीज किस करती लिए? है उसको आप एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। जी, प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंस पैकेज होता किस लिए? देखिए प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंस पैकेज जो होता है इट कैन गो इनटू मेनी डिमेंशंस। फ्लड के लिए हो सकता है, गरीब के लिए हो सकता है, मजदूरों के लिए हो सकता है, इनके लिए भी अगर इससे मिला है तो देयर आल्सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सर्वेंट है। मतलब मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनली इसमें ये बेहतर समझते होंगे, कोई ऐसे उबाम नहीं है। लेकिन अभी अगर हम किसी और एंगल से देखें तो आई एम नॉट कंटेस्टिंग योर पॉइंट कि हमारे मुल्क में गुर्बत है, हमारे मुल्क में बेरोजगारी है एंड वी हैव येट टू डिलीवर अ लॉट टू आवर पीपल। ये तो मैं नहीं कंटेस्ट कर रही, हमारे मुल्क में अभी हालिया सैलाब की वजह से बड़े मसाइल है और हम तो इसी कोशिश में लग रहे हैं कि जितना हमसे हो सके हम करेंगे। तो आई एम नॉट कंटेस्टिंग दिस पॉइंट ऑफ व्यू। अतहर मिनल्ला साहब, प्राइम मिनिस्टर्स असिस्टेंस पैकेज, ये जो लिस्ट आपके सामने पड़ी है, इसके तहत ये अलॉट किए गए प्लॉट्स, क्या प्राइम मिनिस्टर्स असिस्टेंस सिर्फ जिन तबकात का आपने नाम लिया उन्हीं के लिए होनी चाहिए? नहीं, मैंने तो देखें आपको बुनियादी चीज़ बता दी कि जब से ये पाकिस्तान बना है मेरे नज़दीक ये करप्शन का फॉर्म है और ये ज़मीनें जो हैं ये किसी की मलकियत नहीं है, ज़ाती मलकियत नहीं है, ये वज़ीर आज़म साहब की मलकियत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने भी इंतहाई गलत कदम उठाया है कि पाकिस्तान की अवाम की ज़मीनों को जो है वो बांटना शुरू कर दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें इसको ख़त्म करना चाहिए, हमें आगे जाना चाहिए और अब पार्लियामान को उठ के कानून बना लें, कानून बना लें। और अतहर कानून मिनल्ला देखें। साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म ने एक गलत कदम उठाया। जब हम वापस आएंगे तो वज़ीर आज़म के इस कदम के बारे में जिसके तहत आला अदलिया के जजेस को प्लॉट्स अलॉट किए गए उस पर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्लॉट्स की मुनसिफाना तकसीम पाकिस्तान में कैसे हो रही है और हो सकती है। एक वक्फे के बाद।